बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गुंदल। बड़े जोर शोर के साथ और बड़े शौक के साथ जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब का आज ऐलान किया गया और कहा गया कि जनाब देखिए वो इस इंक्वायरी कमीशन की सरबराही करेंगे और वो 60 दिन के अंदर इंसाफ करेंगे और वो बताएंगे कि आइंदा अगर जजेस को कोई तंग करे, उसके ऊपर दबाव डाले तो क्या होगा। बिल्कुल ठीक है, लेकिन मसला ये है कि आज इस पूरे, पहले जरा अंदाजा कीजिएगा, पहले विफाकी हुकूमत ने फैसला किया और विफाकी हुकूमत और काजी फायज ईसा साहब बड़े खुश हैं। मैं आपको बता देता हूं किस बात के ऊपर खुश हैं। उनको यह लगता है कि पाकिस्तान बार काउंसिल की हिमायत हमें हासिल है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की हिमायत हमें हासिल है, पाकिस्तान बार काउंसिल की हिमायत हमें हासिल है, तो सत्ते खैर है। अब हमें तो कुछ होगा ही नहीं। सबसे पहले वो पाकिस्तान बार काउंसिल जो जब जजेस का खत आया तो हंगामी तौर पे जो उन्होंने मीटिंग बुलाई वो 10 दिन के बाद है। यानी उस मामले के ऊपर गौर फिक्र करने के लिए जो वकला की सबसे बड़ी बॉडी है पाकिस्तान बार काउंसिल, जिसमें आजम नजीर, तारड़, एहसन भोन, माने आसमा जहीर ग्रुप जो है, इंडिपेंडेंट ग्रुप जिसको आप कहते हैं, वो उसमें अक्सरियत में है। अब आजम नजीर तारड़ वजीर कानून है शहबाज शरीफ की हुकूमत में, मुलाकात में शामिल थे। तो पाकिस्तान बार काउंसिल ने आज कहा जी, जो उन्होंने फौरी तौर पे लिखा जी कि सबसे पहले जो पाकिस्तान बार काउंसिल है, उन्होंने कहा जी वो एक तो जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी की बतौर इंक्वायरी कमीशन सरबराह तकर्री की हिमायत करते हैं, साथ ही एक सियासी जमात की जानिब से यानी तहरीक इंसाफ की जानिब से चीफ जस्टिस पाकिस्तान के मुस्ताफी होने के मुतालबे को मुस्तरद करते हैं और एक सियासी जमात चीफ जस्टिस पाकिस्तान की किरदार कुशी कर रही है। क्या कहते हैं कि फिर कहा कि अदलिया को नुकसान पहुंचाने और सियासी मकासद के लिए चीफ जस्टिस पाकिस्तान को जो है वो टारगेट किया जा रहा है। अच्छा, ये तो हो गया उनकी जानिब से। दूसरी जानिब जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी इस बारे में बाकायदा एलामिया जारी किया और कहा कि वो भी इस सिलसिले में जो के सुप्रीम कोर्ट बार जो है तसद्दुक़ हुसैन जिलानी की जो कमीशन मुकर्रर करने को खुशाइन करार देती है और साथ ही कहा कि जनाब सुप्रीम कोर्ट जो है वो अगर उनकी कोई इनफरादी जो फर्द है वो अगर कोई बयान जारी करे तो आपने ये नहीं समझना कि वो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से है, तो वो उसे बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट बार से मंसूब ना किया जाए। तो तसद्दुक़ हुसैन जिलानी की शख्सियत पर किसी को इतराज नहीं होना चाहिए। अब इन बयानात से आपको लगता है, और उसके बाद जो पंजाब बार काउंसिल है, पंजाब बार काउंसिल ने भी कुछ ऐसी ही स्टेटमेंट दी। अब मैं आपको बता देता हूं, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने जब खत जजेस का आया तब भी होम्योपैथिक किस्म का एलामिया दिया। पाकिस्तान बार काउंसिल ने क्या कहा? पाकिस्तान बार काउंसिल ने अगले 10 दिन के अंदर ये कहा कि हम इजलास तलब करेंगे। उसके बाद आज एक बार फिर जो पंजाब बार काउंसिल है उन्होंने भी इनकी तरह हिमायत की वो ऐलान किया। पंजाब बार ने उस वक्त क्या कहा था? पंजाब बार ने कहा था देखिए इस मुल्क के अंदर हर कोई जो है वो एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ बात करके अपने आप को मकबूल कर लेता है या बड़ा आसान समझ लिया गया, इसकी भी हिमायत होनी चाहिए। तो जियो न्यूज और बाकी जो मीडिया है वो इनकी बुनियाद के ऊपर ये तासुर कायम करने की कोशिश कर रहा है कि देखा सब जो है उन्होंने कह दिया है कि जनाब तसद्दुक़ जिलानी साहब बड़े शानदार है। तो ये एक पूरा बयानिया, एक पूरा माहौल बनाया जा रहा है। बताए ना कि बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने क्या कहा है, बताए ना वो कह रहे हैं कि नहीं जनाब हमें नहीं मंजूर, आप अस खुद नोटिस लें और फुल कोर्ट के सामने लगाएं। आप बताएं ना लाहौर बार क्या कह रही है, आप बताएं ना लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन क्या कह रही है, आप बताएं ना कि बाकी बार्स क्या कह रही हैं। और उससे भी बड़ी बात, वो जिस सियासी जमात किया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उन्होंने इस कमीशन को मुस्तरद कर दिया। वो कह रहे हैं जनाब आप जिसी तरह से काजी फायज ईसा साहब मेमो गेट के अंदर बैठे थे और आपने मेमो गेट की इंक्वायरी की थी, अगर आपको याद हो, और फिर इलेक्शन कमीशन के हवाले से भी एक कमीशन बना था नासिरुल मुल्क साहब वाला, तो आप उन्हीं 2 कमीशन की तर्ज के ऊपर हाजिर सर्विस जजेस की बुनियाद के ऊपर आप कमीशन बनाएं तो उसके बाद बात बनेगी। उसके बाद अब से थोड़ी देर पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाज़ाब्ता तौर पे जो तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब वाला मामला है उसको ने कहा जी हम इसको चैलेंज करेंगे इस तैनाती को, और उन्होंने तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब को ये कहा है कि वो मिसफिट हो गए।
میں وہ معیز جعفری صاحب کا ٹویٹ دیکھ رہا تھا کہ تصدق جیلانی صاحب کو کیا ضرورت تھی اس گند میں ہاتھ ڈالنے کی. ان کو چاہیے تھا کہ وہ کہتا نہیں بھائی یا جائیں سپریم کورٹ خود فل کورٹ تمام ججز بیٹھو اس مسئلے کا ہمیشہ کے لیے حل کریں. یعنی آپ اندازہ کریں کہ فیض آباد دھرنے کے اندر سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے, اصغر خان کیس کے اندر سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے, آپ نے کیا کر لیا اس کی امپلیمنٹیشن میں, آپ نے کیا کر لیا. لیکن وہ امپلیمنٹیشن نہیں ہو سکی جو سپریم کورٹ کے حاضر سروس ججز کا فیصلہ ہے. لیکن اب سپریم کورٹ کا ایک سابق چیف جسٹس فیصلہ دے گا اور سب ٹھیک ہو جائے گا. نہیں ہوگا. یہ اس کے اوپر مٹی ڈالنے والی بات ہے, یہ قوم کو الجھانے والی بات ہے, اور دوسرے لفظوں میں سچی بات تو یہ ہے یہ قوم کو دھوکہ دینے والی بات ہے. لیکن اس کے اندر مبارک ہو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو. لوگ پوچھتے ہیں کہ قاضی صاحب نے تحریک انصاف سے بلہ چھیننے کا فیصلہ کیوں دیا. قاضی صاحب نے بلے کا نشان چھینا, پھر پاکستان تحریک انصاف ایک بکھری ہوئی جماعت بنانے کی کوشش کی, لیکن سلام پاکستان کے لوگوں نے انہوں نے اس تجربے کو ناکام بنا دیا. پھر قاضی صاحب کے اس فیصلے کی بدولت قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ان تمام سیاسی جماعتوں کو ان کی نہیں بنتی تھی وہ نشستیں بھی ان کو مل گئیں, ایم این ایس کی, ایم پی ایس کی. قاضی صاحب کو بہت مبارک ہو. اور تو اور چھوڑیے, ان سیٹوں کی بنیاد کے اوپر ان کی سینٹ کی الیکشن کی سیٹیں بڑھ جائیں گی. کس لیے؟ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے لیے. تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو انعام تو ملنا چاہیے. تو قاضی صاحب کو ذرا ایک مبارکباد دے دیجیے آپ بھی. میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہ کیا ہے. خبر یہ ہے کہ چونکہ پاکستان کے اندر ایکسٹینشنز کا ایک ماحول ہے, ہمیں بتایا گیا تھا جی نواز شریف جو ہے نا اور مسلم لیگ نون وہ ایکسٹینشن نہیں دیتی. ابھی وہ آئے جمعہ 8 دن نہیں ہوا اور ایئر چیف کو انہوں نے ایکسٹینشن دیا, جو کہ پہلے جنرل ضیاء نے دی تھی. اب چونکہ کہا جاتا ہے شریف خاندان بھی جنرل ضیاء کا وارث ہے, تو انہوں نے بھی ابھی ایکسٹینشن 1 سال کی دی, جس پہ وہ کہتے ہیں جی حالات ملکی ایسے, پاکستان کے حالات اللہ کرے کبھی نارمل ہوں, ہم ایک نارمل ملک کی طرح بیہیو کریں. لوگ کہتے ہیں جی 3 ایکسٹینشنز اس حکومت کے اوپر واجب یا فرض ہیں. ایک ایکسٹینشن تو انہوں نے چلے خود ہی دے دی, وہ تو اس میں سے نکل گئی نا. اگلی ایکسٹینشن کی خبر سن لیجیے. خبر یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی بطور چیف جسٹس مدت ملازمت کو 3 سال کرنے کے اوپر غور کیا جا رہا ہے. اور اس سلسلے میں جو وزارت قانون ہے وہی اعظم نذیر تارڑ صاحب جو شہباز شریف کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے موجود تھے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ, وہی اعظم نذیر تارڑ صاحب جو فل کورٹ میٹنگ سے پہلے اٹارنی جنرل کو لے کے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ملنے گئے تھے, ان کی وزارت کے اندر دھڑا دھڑ اس وقت ڈرافٹ تیار ہو رہا ہے. اب آپ کو سمجھ آئی کہ بلے کے نشان کے باوجود, وہ بلے کا نشان کیوں چھینا گیا کہ تحریک انصاف سیٹیں نہ جیت پائے. اب آپ کو سمجھ آئی کہ الیکشن کمیشن اور عدالتوں کے باوجود تمام سیٹیں تحریک انصاف کے حصے کی ان کو دے کے 2/3 میجورٹی ان کی کیوں پوری کی گئی. خبر یہ ہے کہ اب جس طرح سے عام طور پہ پہلے یہ ہوتا ہے کہ چیف جسٹس کی عمر جو ہے وہ جب پوری ہوتی ہے تو وہ ریٹائر ہو جاتا ہے. یعنی ہو سکتا ہے کہ کوئی 1 مہینہ بھی چیف جسٹس بنے, یہ ممکن ہے. کل کو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 2 دن کے لیے چیف جسٹس بنے, یہ بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ آپ نے اپنی مدت پوری کرنی ہے اور آپ مدت پوری کر کے ریٹائر ہو جائیں گے. لیکن کچھ فورسز جیسے آپ نے دیکھا آرمی چیف کی مدت 3 سال ہوتی ہے, اس کا عمر سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ کو اگر آپ کی نوکری کا آخری دن ہے, آپ کی نوکری کے 10 دن ہے یا آپ کی نوکری کے 2 مہینے ہیں, تو آپ کو اگر آرمی چیف لگایا جاتا ہے تو اگلے 3 سال آپ سرو کریں گے. اب اس حوالے سے خبریں آ رہی تھی, شاید اسلم صاحب کی اسٹوری تھی, اور اب یہ ہے کہ چیف جسٹس کی جو مدت ملازمت ہے وہ عمر کے لحاظ سے کی جائے گی, اور اس کے لیے کمیٹی نے تیاری شروع کر دی ہے, اور یہ آئینی ترمیم لائی جائے گی. اب آپ ذرا آج شہباز شریف صاحب کی تقریر سنیے جو انہوں نے وہاں پہ کی ہے, اور وہ تقریر کیا ہے. وہ تقریر یہ تھی کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا کہ ہر اچھے کام میں ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو شہباز شریف نے کہا ہر کام میں ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں, لیں قاضی صاحب ایکسٹینشن. قاضی فائز عیسیٰ جب یہ ایکسٹینشن لیں گے کیسے لگیں گے؟ یہ وہی قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہے نا جو خطوط لکھا کرتے تھے, جو ہمیں بتایا کرتے تھے کہ آئین کتنا ضروری ہے, قانون کتنا ضروری ہے. وہ گاڑیوں کے چالان بھی کروا دیا کرتے تھے کالے شیشوں کے اوپر. واہ واہ. اب ان کے ہوتے ہوئے فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کے فیصلے ہو رہے ہیں. اب قاضی صاحب کے ہوتے ہوئے پاکستان کی سب سے بڑی جماعت سے بلے کا نشان چھینا گیا, اور اس ملک کے کروڑوں شہریوں کا بنیادی حق ملک کے چیف جسٹس کی سربراہی والے بینچ نے متاثر کیا. اس چیف کی وجہ سے پاکستان کی سیاسی جماعت جو ہے وہ بہت ساری سیٹوں سے محروم ہوگی. اب انہی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ یہ لکھا جائے گا کہ ان کو حکومت وقت نے ایکسٹینشن دی. اب آپ کو سمجھ آئی
کہ ججز کا معاملہ کیوں تھالی میں رکھ کے پلیٹ میں رکھ کے شہباز شریف کو دیا گیا ہے اور قاضی صاحب نے اس کو اپنی عدالت کے سامنے نہیں لگایا. اور جس شہباز شریف صاحب کی حکومت میں رکھا ہے انہوں نے بھی فیصلہ تو انکوائری کمیشن تو بعد میں نا جو اس میں سے تماشا وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اب صرف اگلی بات یہ ہے کہ جناب اس وقت یہ جو ججز والا معاملہ ہے اس ججز والے معاملے کے اوپر یہ جو سارا کچھ ہوا ہے اس کے پیچھے بھی شاید یہ اتنا بڑا جو تحفہ ہے وہ ہے. لیکن تحریک انصاف نے یہ ساری بات کہہ کے انہوں نے اس پورے کے پورے پلان کو اڑا کے رکھ دیا ہے. اب الیکشن کمیشن کے ذریعے وہ جو قاضی صاحب کے فیصلے کی بدولت وہ سینٹ رولا پڑا ہوا ہے مخصوص سیٹوں والا, تو خیبر پختونخوا حکومت جو ہے انہوں نے اس معاملے کو وہاں پہ رجوع کرنے کا فیصلہ کیا ہے کیونکہ الیکشن کمیشن نے دھمکی دی تھی کہ اگر آپ نے حلف نہ لیا تو پھر ہم آپ کو الیکشن جو ہے وہ نہیں کروانے دیں گے. تو اس کے اوپر خیبر پختونخوا کے حوالے سے جو اعظم سواتی صاحب ہیں جو وہاں سے امیدوار بھی ہیں انہوں نے اس کو پشاور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ اس میں سے کیا ہوتا ہے. اب ایک آج کی جو امپورٹنٹ خبر تھی وہ گجرانوالہ سے تھی جہاں پہ سانیہ 9 مئی جو جس کو کہا جاتا ہے اس میں جو کیسز ہیں اس کا پہلا فیصلہ ہوا ہے اور تقریباً 1 سال کے لگا فیصلہ ہوتے ہوئے 51 لوگ ہیں جی جن کو 5 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے. اور گجرانوالہ کی انسداد دہشت گردی نے تحریک انصاف کے جو 9 منتخب ایم پی ہیں یعنی کلیم اللہ خان ان کو بھی اس میں سزا سنائی ہے. اور ظاہر اگر ان کو سزا سنائی گئی ہے تو اب اگلے مرحلے کے اندر وہ اپنے اس سیٹ سے بھی محروم ہو جائیں گے. اس کی وجہ یہ ہے جب آپ کو کسی بھی معاملے کے اندر سزا ہوتی ہے تو سزا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی اس عوامی عہدے کو بھی نہیں رکھ سکتے. تو لیکن تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے کہ حماد اظہر نے ٹویٹ کیا کہ تحریک انصاف اپنے تمام کارکنان جن کو نتاشا سپرا جو جج صاحبہ تھیں کی عدالت میں ناحق سزا سنائی گئی ان کی اپیل کا بندوبست اور خرچہ اٹھائے گی اور ان کے گھر والوں کا مکمل خیال رکھے گی. یعنی پاکستان تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے کہ دیکھیے ہمارے جن لوگوں کو یہ سزائیں ہوئی ہیں یا سب کچھ ہوا ان کی اپیل کے معاملات بھی دیکھیں گے اور اس کے علاوہ ان کے گھر والوں کا خرچہ بھی اٹھائیں گے. تو یہ اب تک کی اپڈیٹ سے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.